میں نے دھیرے سے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور پھر گلا کھنکار کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی عروسی جوڑا پہنے خوبصورت پھولوں سے سجے ہوئے بستر پر وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب میں نے اس کا سراپا دیکھا، ایک پل تو میرا دل بے قابو سا ہونے لگا۔ وہ ایک عربی لڑکی تھی، بے حد حسین تھی، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ وہ میری ایک رات کی دلہن تھی۔ میں جو کچھ گھنٹے پہلے یہاں قدم رکھنے سے بھی کترا رہا تھا، دل میں عجیب و غریب سے وسوسے آ رہے تھے اور یہی سوچ رہا تھا کہ آخر لوگ کیسے حلالہ کرنے پر رضامند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اب جب خود اس حسین دوشیزہ کو دیکھا تو جیسے پہلی ہی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ پھر ایسے ہی دلاسا دے کر خود کو سمجھانے لگا کہ اس میں تیرا تو کوئی نقصان نہیں تھا، مجھے تو اس کا دوگنا فائدہ تھا۔ ایک تو میرے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے تھے، وہیں دوسری طرف ثواب کا ثواب تھا کہ میں میاں بیوی کے بیچ دوبارہ سے رشتہ قائم کرنے کی وجہ بن رہا ہوں۔ خیر، میں نے دروازے کو لاک کیا اور دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ہوا اپنی ایک رات کی دلہن کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے قدموں کی چاپ تو جیسے اس کے دل پر چھری چل رہی تھی۔ اس نے فوراً خود کو سمیٹ لیا اور گھٹنوں کے گرد بازو حاصل کر لیا۔ اس کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز نے مجھے کھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، وہ بھی اس بات سے بے خبر تھی۔ پھر رونا کیسا؟ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تھا، وہ تو جیسے بت بن چکی تھی۔ میں بالکل اس کے سامنے بیڈ پر جا کر بیٹھا تو وہ فوراً سمٹ کر بیڈ کے دوسری طرف ہو گئی۔ اس کا یہ انداز اب مجھے غصہ بھی دلانے لگا تھا کہ اگر اتنا ہی دور بھاگنا تھا تو ضرورت کیا تھی حلالہ کرنے کی۔ خیر، مجھے تو اپنا کام پورا کرنا تھا جس کے لیے مجھے پیسے دیے گئے تھے۔ میں اگلے ہی پل میں اس کے قریب ہو گیا اور اس حسین دوشیزہ کا گھونگھٹ اٹھانا چاہا تو اس نے فوراً میرا ہاتھ روک دیا۔ کہنے لگی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، میرے ساتھ کچھ بھی مت کرنا۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت ہی نیک اور پردے دار لڑکی ہوں۔ مجھے میرے شوہر کے علاوہ آج تک کسی نے نہیں چھوا۔ میں کیسے کسی اور کو وہ درجہ دے سکتی ہوں؟ آپ مجھ سے دور رہیں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر رونے لگی تھی، جبکہ اگلے ہی پل مجھے غصہ آ چکا تھا۔ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ میں کہنے لگا، اے لڑکی، کیا ڈرامے بازی لگا رہی ہو؟ تمہاری عقل پر پردہ پڑ گیا ہے کیا؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا پہلا شوہر تو تمہیں طلاق دے چکا ہے اور اب تم میری امانت ہو، اب تم پر میرا حق ہے۔ یہ نکاح میں نے تم سے زبردستی نہیں کیا، تم نے خود رضامندی دی ہے۔ تم ہوتی کون ہو جو مجھے اپنے قریب آنے سے روکو؟ اس وقت میرے جذبات پورے آب و تاب سے جاگے ہوئے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ میں تم پر پورا اختیار رکھتا ہوں اور حلالہ کیسا ہوتا ہے یہ تم بھی اچھے سے جانتی ہو۔ میری بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی، رونے لگی، مگر اگلے ہی پل میں نے اس کے بندھے ہوئے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے نرم موم ہاتھ تو جیسے مجھے الگ ہی دنیا میں لے جا چکے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس موجود منہ دکھائی کی انگوٹھی اسے پہنانی چاہی، جو کہ اس کے پہلے پتی سے ہی میں نے لی تھی، کیونکہ عربیوں میں یہ ایک خاص رسم تھی کہ وہ بیوی کو سب سے پہلے منہ دکھائی میں انگوٹھی ضرور پہناتے ہیں۔ وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی۔ اگلے ہی پل میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ دلہن بنی خوبصورت سی گڑیا میرے سامنے تھی۔ ہاں، البتہ رونے کی وجہ سے اس کا کاجل کافی خراب ہو چکا تھا، لیکن اس کے حسین روپ پر وہ پھیلا ہوا کاجل بھی اس کے حسن کو بڑھا رہا تھا۔ ہم پٹھان بھی خوبصورت ہی ہوتے ہیں اور بلا کے حسین ہوا کرتے ہیں، مگر یہ عربی لڑکی تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ میں تھا بھی ایک خوب روح مرد اور حسن پرست بھی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حسن کی تعریف کرتا کہ میرا موبائل بجا۔ یہ موبائل میرا تھا اور اس وقت اس کی رنگ ٹون بجنے پر مجھے بہت غصہ آ چکا تھا۔ میں نے موبائل نکالا تو کسی رانگ نمبر سے کال آ رہی تھی۔ جیسے ہی فون کان سے لگایا تو ایک بھاری بھرکم اور گرجدار آواز میرے کانوں میں گونجی، گل خان، مریم کو فون دو، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ تو مریم کا پہلا پتی تھا جس کی وجہ سے وہ حلالے کے لیے میرے پاس آئی تھی۔ میں نے ایک کڑی نظر سے مریم کو دیکھا تو وہ سہم چکی تھی۔ میں نے اس کی طرف موبائل بڑھایا اور فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ جیسے ہی مریم نے فون کو اسپیکر پر دیکھا تو وہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگی، لیکن اس وقت وہ میری بیوی تھی۔ چاہے ایک رات کی ہی تھی، لیکن تھی تو میری غیرت۔ میں چاہتا تھا
کہ اس کے شوہر کی بات میں سنوں، کپ کپاتی ہوئی آواز میں مریم نے جواب دیا تو وہ شخص اس سے کہنے لگا کہ دیکھو مریم، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور تم اس بات پر بالکل راضی نہ تھی کہ حلالہ کیا جائے، لیکن تم بھی جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اب حلالہ کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنا رشتہ واپس جوڑ سکیں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے تم میری محبت کی خاطر آج کی رات اس کے ساتھ گزار لینا۔ میں جانتا ہوں کہ آج کی رات تمہارے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہے، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، بس حلالے کی تمام شرط کو ضرور پورا کر دینا۔ اس کا شوہر اسے یہ سب کچھ سمجھا رہا تھا اور وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہچکیاں روک رہی تھی۔ غصے سے میرے کانوں کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ وہ کون ہوتا تھا مریم کو اجازت دینے والا؟ اگلے ہی پل اس نے موبائل وہیں بیڈ پر پٹک دیا اور چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بعد اس نے جو راز میرے سامنے کھولے، میرے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ کہنے لگی کہ اس کا سب کے شوہر تو اسے کئی بار، میں نے پہلا قدم اس ہال میں جیسے ہی رکھا تو ایسا لگا جیسے میں دلدل میں دھنس چکا ہوں۔ بھلے ہی یہ غلط تھا، میں خود اس کے خلاف تھی، مگر میری مجبوریاں مجھے یہاں تک لے آئی تھی۔ ہوا میں خنکی تھی مگر میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ خیر، میں یہاں تک آ چکا تھا تو آگے جانے میں بھی کوئی حرج نہ تھا۔ مجھے یہاں لانے والا میرا دوست تھا جس کا نام جمعہ خان تھا۔ وہ میری بدحواسی دیکھ کر مجھے گھور کر دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب چلو بھی، سوچتے رہو گے تو گھر پر تمہاری ماں درد سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ وہاں ایک نظر دوڑائی تو مجھ جیسے کئی نوجوان لڑکے آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، شاید یہ بھی ثواب کی نیت سے ہی حلالہ کر رہے تھے۔ مجھے میرا دوست رہداری سے گزارتا ہوا ایک کمرے میں لے آیا جو کہ وہاں کا دفتر سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک حلالہ سینٹر تھا جسے ایک گھر میں بنایا گیا تھا اور یہاں بڑی راجداری سے عربی عورتوں کا حلالہ ہندوستانی نوجوانوں سے کروایا جاتا تھا۔ جب یہ بات مجھے میرے دوست نے بتائی تو مجھے یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ عربی عورتیں ہندوستانی مردوں سے ہی کیوں حلالہ کروانا چاہتی ہے۔ میں نے یہ سوال اپنے دوست سے کیا تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا جب تو کسی عربی عورت کے ساتھ حلالہ کرے گا تو پتہ چل جائے گا۔ میرا دل اس کام کے لیے مطمئن نہیں تھا کیونکہ میں اتنا علم رکھتا تھا کہ طلاق کیا ہوتی ہے اور حلالہ کسے کہتے ہیں، لیکن میں پچھلے کئی مہینوں سے بے روزگار تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ واپس ہندوستان چلا جاؤں، اس لیے میں خود کو اس بات کے لیے آمادہ کرنے لگا کہ بس اتنے پیسوں کا انتظام ہو جائے کہ واپس ہندوستان چلا جاؤں۔ خیر، میں اپنے دوست کے ساتھ دفتر میں داخل ہوا تو خلاف توقع ایک بھاری جسم والی ایک عربی خاتون بیٹھی تھی جس نے سر سے پیر تک نیلے رنگ کا عبایا پہن رکھا تھا اور چہرے پر میک اپ تھوپا ہوا تھا۔ میرے دوست نے ہی میرا یہاں پہ رجسٹریشن کروایا تھا۔ ابھی میں وہی سر جھکائے بیٹھا انگلیاں مروڑ رہا تھا کیونکہ میں نے آج تک ایسا ماحول نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے پٹھانوں میں تو بیوی کو کبھی طلاق نہیں دیتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہمارے یہاں تو غیرت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہم پٹھان اپنی بیوی پر کسی غیر کی نظر بھی برداشت نہیں کرتے۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھا کہ جب دھڑلے سے دروازہ کھلا، کالے برقعے میں ایک نوجوان لڑکی اور ایک مرد اندر داخل ہوا جنہیں اس عربی میڈم نے ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ہم سے کہا کہ آپ لوگ باہر جائیں۔ ہم دونوں وہاں سے باہر نکل آئے۔ جن لڑکوں کے پاس میں بیٹھا تھا وہ بھی ہندوستانی تھے۔ کہنے لگے میں اب تک 15 حلالے کر چکا ہوں، ہر حلالے کا مجھے ہندوستانی 70,000 روپے ملتے ہیں۔ مجھے یہاں کام کرتے صرف 2 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ یہ سن کر تو میں حیرت میں شامل ہو گیا تھا کہ 15 حلالے! میں سوچنے لگا کہ جو کچھ میں نے حلالے کے بارے میں سنا ہے اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا جیسا اس حلالہ سینٹر میں ہو رہا تھا۔ تبھی ایک لڑکا مجھے بلانے کے لیے آیا۔ میں جیسے ہی دوبارہ دفتر میں داخل ہوا تو عربی میڈم نے ہاتھ میں پکڑی پینسل کے اشارے سے کہا، یہ لڑکا حلالے کے لیے ٹھیک رہے گا؟ برقعے میں بیٹھی وہ لڑکی تو سسک سسک کر رو رہی تھی، بار بار ساتھ بیٹھے شخص کا بازو پکڑ کر نہ جانے کیا کہتی تھی کہ وہ فوراً اسے گھور کر چپ کروا دیتا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں تو جیسے کانپ رہے تھے۔ میرے لیے یہ کام بڑا ہی مشکل تھا، لیکن جب یہاں تک آ چکا تھا
تو پیسوں کی خاطر حلالہ بھی کرنا ضروری تھا۔ اس کا شوہر خود اسے اپنے پاس بٹھائے سمجھا رہا تھا۔ اس کی حالت تو مجھے کافی خراب لگ رہی تھی، جیسے اندر ہی اندر بہت سی باتیں اسے ہلکان کر چکی ہوں۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا تھا جب وہاں پر ایک مولوی صاحب کو بلایا گیا اور انہوں نے میرا اس لڑکی کے ساتھ نکاح پڑھا دیا۔ اس کا پہلا شوہر وہاں سامنے بیٹھا بڑی خوشی سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، جبکہ مجھے تو اپنے فیصلے پر ہی پچھتاوا ہو رہا تھا کہ آخر میں یہاں کیوں حلالے کے لیے چلا آیا۔ میں نے ابھی تک اس لڑکی کو پردے میں ہی دیکھا تھا۔ جب نکاح نامے پر سائن ہو چکا تو وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی روتی ہوئی آواز پر میں نے جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف دھیان دیا تو ایک پل کو پل کے جھپکنا ہی بھول چکا تھا۔ اس قدر خوبصورت لڑکی تو میں نے پورے پٹھان قبیلے میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں تو جیسے ہر چیز سے بیگانہ اس کے چہرے کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ تو روتے ہوئے بھی جیسے کوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ پھر ایک نظر سامنے اس کے شوہر پر ڈالی۔ کیسا شوہر تھا جو اتنی خوبصورت بیوی کو طلاق دے چکا تھا۔ مجھے تو اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ مجھ سے نکاح ہو چکا تو وہ شکایتی نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کہنے لگا کہ فکر مت کرو، بس 1-2 دن کی بات ہے، اس کے بعد ویسے بھی تم نے واپس میرے پاس ہی آنا ہے۔ یہ شبد کہتے ہوئے اس شخص نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ میری غیرت پر تو جیسے تماچا لگا تھا۔ مجھے تو اپنے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ یہاں تو روایت کا مذاق بنا کر رکھ دیا گیا تھا۔ بھلے ایسے تھوڑی ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہمارے سماج میں رواج بن چکا تھا، جو کہ سوائے جنا کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ مگر مجھ جیسے ہی مجبور لڑکے بعض دفعہ مجبوری کی وجہ سے یہ کام کرنے پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ خیر، وہ ایک دن کے لیے رخصت ہو کر میرے ساتھ آ چکی تھی۔ وہ میری بیوی تھی اور میں اس پر حق رکھتا تھا۔ گزشتہ رات میں نے اس سے اپنا حق وصول کیا۔ صبح ہوئی تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میں تو صبح اٹھنے کا پابند تھا۔ اپنے وقت پر صبح اٹھا اور فجر کی نماز ادا کی۔ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو سر جھٹک دیا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح آج بھی ناشتہ خود ہی بنایا تھا۔ جب ناشتہ کرنے بیٹھا تو وہ بستر سے اٹھی تھی۔ مجھے وہیں بیٹھا دیکھ کر فوراً دوپٹہ ٹھیک کیا۔ بھلے ہی وہ میرے لیے ابھی تک انجان تھی، مگر میں وقت کا بڑا ہی پابند تھا۔ میں کہنے لگا، لگتا ہے انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہارے شوہر نے تمہیں طلاق دی ہے۔ عورت ذات اتنی لیٹ اٹھے تو مرد کو غصہ تو آئے گا ہی۔ یہ سن کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس کے آنسو بہنے لگے۔ میرا طعنہ شاید اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی تو میں نے سوچا کہ بس وقت ملتے ہی اپنا کام پورا کر کے اس کو طلاق دے دوں گا، اس لیے بغیر کوئی خوش فہمی پالے اس کے ساتھ سخت رویہ رکھ رہا تھا۔ مگر جب وہ نہا کر آئی تو اس کا نکھرا روپ دیکھ کر میرا دل پھر سے بے ایمان ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ اسے دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں تو صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور بنا کچھ سوچے اس کے گال سہلانے ہی لگا تھا کہ وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کہنے لگی، حلالہ آپ کر چکے ہیں، اس لیے مجھ سے دور رہیں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ ایک ہی رات میں وہ مجھے کتنی اپنی لگنے لگی تھی کہ میرا جی چاہا کہ میں اپنی بات سے پھر جاؤں۔ میرا دل اس کا متمانی ہونے لگا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ کیسے یہاں پر آنے والے نوجوان مسلمان ہوتے ہوئے بھی ایک رات کے حلالے کے لیے مان جاتے ہیں، جبکہ ایسا کوئی بھی طریقہ شریعت میں موجود نہیں ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس لڑکی نے فوراً سے دروازہ کھولا تو سامنے اس حلالہ سینٹر کی انچارج تھی۔ کہنے لگی، چلو اچھا ہے کہ تم دونوں اٹھ گئے، میرے آفس میں آؤ تاکہ باقی کی کارروائی بھی ہو سکے۔ جو کچھ اس عورت نے رات کو مجھے اپنے شوہر کے بارے میں بتایا تھا، میں سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی میں آفس میں پہنچا، اس عورت کا شوہر کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا، لیکن وہ لڑکی اپنے شوہر کو دیکھ کر رونے لگی۔ وہ بے اختیار ہو کر اس کے ساتھ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر مجھے زوردار جھٹکا لگا۔ اس وقت وہ عورت میرے نکاح میں تھی اور ایک پٹھان کی بیوی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کسی کے ساتھ لگ کر روئے؟ میں نے تیز قدم بڑھائے اور بازو سے پکڑ کر مریم کو اس کے پہلے شوہر سے پیچھے کیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا شوہر غصے سے مجھے گھورنے لگا۔ کہنے لگا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے کہا کہ یہ ہماری بیوی ہے،
ہماری غیرت ہے جب تک یہ ہماری نکاح میں ہے، ہم اس کو تمہارے پاس نہیں چھوڑ سکتے۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں ڈائیورس پیپر اپنے ساتھ لایا ہوں، تم سائن کرو اور اپنے پیسے اٹھاؤ۔ میں نے کہا کہ جیسا حلالہ تم کہہ رہے ہو ایسا شریعت میں نہیں ہے، مجھے یہ لڑکی اچھی لگی ہے، میں اسے طلاق نہیں دینا چاہتا۔ میری بات سن کر حلالہ سینٹر کے انچارج عورت اور وہ عربی نوجوان غصے میں مجھ پر برسنے لگے کہ تمہاری ہم سے یہی بات ہوئی تھی کہ تم ایک رات گزارو گے اور اگلی صبح طلاق ہو جائے گی، اور اس کے پیسے تو ہوئے نا۔ میں نے کہا میں پٹھان ہوں، ہمارے پٹھانوں میں ایسا نہیں ہوتا، ہم عورتوں کی سودے بازی نہیں کرتے، ہم یا تو مر جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں، لیکن اپنی غیرت کا سودا نہیں کرتے۔ میری بات سن کر وہ عربی نوجوان پریشان ہو گیا تھا۔ وہ انچارج مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی کہ تم اپنے پیسے بڑھا لو، میں اس عربی سے پیسے زیادہ لے لوں گی، لیکن دیکھو یہ میرا کاروبار ہے، تم بات سے پھر نہیں سکتے، تمہیں ہر حال میں مریم کو طلاق دینی ہوگی۔ میں نے کہا میں نہیں دوں گا، اور اگر تم لوگوں نے دوبارہ یہ بات کہی تو میں پولیس میں جا کر تم لوگوں کی پول کھول دوں گا کہ تم لوگ خفیہ طور پر ہندوستانی نوجوانوں کو پیسوں کا لالچ دے کر ایک غیر شرعی کام کرواتے ہو۔ یہ سن کر اس عورت کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی، وہ میری منتیں کرنے لگی، پھر کہنے لگی چلو اچھا ایسا کرتے ہیں کہ تم 1 مہینہ مریم کے ساتھ رہ لو، اگر اس کے بعد تمہارا دل بھر جائے تو بے شک تم اسے طلاق دے دینا، اس کا شوہر تمہیں اتنے ہی پیسے دے گا۔ وہ عربی انچارج عورت شاید یہ سمجھ رہی تھی کہ مجھے شاید وقتی خمار ہے جو کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا، لیکن میرے لیے یہ میری غیرت کی بات تھی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ 1 مہینے کے لیے الگ رہنے کے لیے مجھے گھر بھی دے گی۔ میں اس بات پر راضی ہو گیا کیونکہ فی الحال میں خالی ہاتھ تھا، اگر مریم کو اپنے ساتھ رکھتا بھی تو کہاں رکھتا، میرے پاس تو رہنے کا بھی انتظام نہیں تھا، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ 1 مہینے میں کچھ بھی کر کے میں پیسوں کا انتظام کروں گا اور مریم کو اپنے ساتھ ہندوستان لے جاؤں گا۔ وہ انچارج مجھے وہیں کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی، آدھے گھنٹے بعد واپس آئی، لیکن بے حد پریشان تھی۔ کہنے لگی اس لیے میں پٹھانوں کو اس کام کے لیے نہیں رکھتی، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو پیسے لے کر بات ختم کر دیتا، لیکن تم لوگ ہر بات میں غیرت کو لے کر آ جاتے ہو۔ تمہارے دوست نے تمہاری ضمانت دی تھی، لیکن تم تو… پھر کہنے لگی میں نے بڑی مشکل سے اس کے شوہر کو راضی کیا ہے، تمہارے لیے اس کے شوہر نے ایک فلیٹ کرائے پر لیا ہے، لیکن دیکھو 1 مہینے تک، پھر تم مریم کو چھوڑ دو گے۔ میں نے اس انچارج عورت کے سامنے حامی نہیں بھری تھی، کیونکہ جو بات مریم نے مجھے اپنے شوہر کے بارے میں بتائی تھی، میں اسے کسی بھی قیمت پر اس کے پہلے شوہر کے پاس نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس ایک رات میں جو راز میں نے جانا تھا، میں ایک انسان ہونے کے ناطے کبھی بھی مریم کو اس گناہوں کے دلدل میں نہیں پھینک سکتا تھا۔ بے شک وہ با پردہ تھی، حیا والی تھی، اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچنے سے بھی کانپتی تھی، لیکن وہ شریعت سے لا علم تھی۔ وہ عربی شخص جو کچھ اس کے ساتھ محبت کے نام پر کرتا تھا وہ ایک ناجائز رشتہ تھا۔ میں اس عربی عورت کے ساتھ اس کے فلیٹ میں رہنے لگا، لیکن وہ مجھ سے ہر وقت ڈری سہمی دور دور رہتی تھی، لیکن میں فاصلوں کا قائل نہ تھا۔ جب بھی میں اس کے قریب آتا وہ رونے لگتی، کہتی تم کیوں مجھے چھوڑ نہیں دیتے، تم نہیں جانتے کہ وہ شخص اس بات کا بدلہ مجھ سے کیسے لے گا، وہ مجھے بہت مارے گا، کہے گا کہ تم نے ایسا کیا جادو کیا تھا اس پٹھان پر کہ اس نے تمہیں طلاق نہیں دی، تم میرے بازو پر جلے ہوئے نشان دیکھ چکے ہو۔ وہ عربی مجھ سے جنونی محبت کرتا ہے، شکی بھی ہے، ذرا سی بات پر مجھے شک کر کے الزام لگاتا ہے اور پھر طلاق دے دیتا ہے، اور طلاق دینے کے بعد بنا حلالے کے ہی مجھ سے رشتہ جوڑ لیتا ہے، کہتا ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس بار تو اس نے مجھے بہت لوگوں کے سامنے طلاق دی تھی، اس لیے دنیا کو دکھانے کے لیے حلالہ کرانے کے لیے راضی ہو گیا۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے جو زندگی تم اس شخص کے ساتھ جی رہی ہو وہ جائز ہے؟ میرے اس سوال پر وہ چپ ہو گئی، کہنے لگی میں ایک غریب لڑکی ہوں، وہ عربی مجھے یتیم خانے سے نکاح کروا کر لایا تھا، میں اگر اسے چھوڑ دوں گی تو کہاں جاؤں گی، اس لیے میں مجبوراً خاموش ہو جاتی تھی۔ وہ کبھی تو میرے ساتھ اتنا اچھا ہو جاتا تھا کہ جیسے اس کے لیے میں کوئی قیمتی چیز ہوں، اور کبھی وہ ایسی حیوانیت دکھاتا تھا کہ میں تڑپ کر رہ جاتی تھی۔ وہ مجھے کئی بار طلاق دے چکا ہے،
لیکن کہتا ہے کہ یوں طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ میں غصے میں تھا۔ میں نے کہا کہ میں بہت دیندار انسان ہوں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ بے شک غصہ حرام ہے، لیکن غصے میں دی گئی طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شخص اتنا ہوش مند ہوتا ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمہیں طلاق دے رہا ہے۔ تم اگر اس شخص کے ساتھ ایسے ہی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ جو شخص تمہیں ایک بار ٹھیک سے نہیں بسا سکا وہ تمہیں بعد میں کیسے بسائے گا؟ وہ کہنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اگلے ہی دن میں اسے خانہ کعبہ لے گیا۔ وہاں جا کر میں نے اللہ سے یہی دعا کی کہ ہمیں سیرت مستقیم پر چلنے والی زندگی عطا فرما اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے اٹھائے جانے والے اگلے قدم کا انجام کیا ہوگا، لیکن میں نے پولیس اسٹیشن جا کر ساری بات بتا دی۔ پولیس نے اس حلالہ سینٹر پر چھاپا مارا اور سب لوگوں کو پکڑ لیا۔ مجھے انعام کے طور پر اتنے پیسے دیے کہ میں مریم کے ساتھ ہندوستان واپس آ گیا اور اسے اپنے گاؤں لے گیا۔ ہماری شادی کو 7 سال گزر چکے ہیں۔ اب مریم سے میرے 2 بیٹے ہیں۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر تم مجھے سیدھا راستہ نہ دکھاتے تو میں ابھی تک مجبوراً گناہوں کی زندگی گزار رہی ہوتی۔ نہ جانے ہمارا سماج کس طرف چل پڑا ہے۔ حلالے کے نام پر جناکاری کو ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو سیرت مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک کل نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ۔